السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، پیس پلیٹ فارم کی طرف سے اردو ادب کی محفل سجانے کے لیے پھر حاضری ہوئی ہے۔ آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں مرزا داغ دہلوی کی یادیں ہمیں ستا رہی ہیں۔ مرزا داغ دہلوی پچیس مئی 1831 کو اس جہان فانی میں اپنا وجود مسعود لے کر آئے۔ نواب مرزا خان کے نام سے معروف تھے۔ اللہ کی منشا سے والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو منظور تھا کہ انہوں نے شہرت پانی ہے، انہوں نے نام کمانا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کا دوسرا نکاح جو ہے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے نواب مرزا فخرو سے ہو گیا۔ تو یوں داغ دہلوی جو ہے وہ مغلوں کے محلات میں جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ بہادر شاہ ظفر اور مرزا فخرو جو ہے وہ استاد محترم ذوق کے شاگرد تھے، ان سے اپنے کلام کی صلاح لیا کرتے تھے۔ بس یہی ایک ان کی زندگی کا بہت بڑا ٹرن تھا کہ داغ دہلوی جو ہے مرزا ذوق کی صحبت پانے لگے۔ ذریعہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کی فیملی بن گئی۔ یوں ان کی تربیت ہوئی، طبیعت میں، مزاج میں اردو ادب کی محبت پیدا ہوئی۔ لفظوں کو دیکھنا پرکھنا انہیں آ گیا، اور پھر یہ رفتہ رفتہ جو ہے وہ شاعری جاننے لگے، سمجھنے لگے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی زبان اردو کے بہت بڑے شاعروں میں، استاد شاعروں میں شمار ہوا۔ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، یہ مرزا داغ دہلوی نے ہی اردو کے لیے کہا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور شعر ان کا جو ہے وہ بہت مجھے اپیل کرنے لگا۔ وہ جناب حضرت دل بھی عجب الو کے پٹھے ہیں، جناب حضرت دل بھی عجب الو کے پٹھے ہیں، جہاں دیکھا ہنسی کوئی بگڑ بیٹھے مچل بیٹھے۔ تو داغ دہلوی جو ہے بیمار ہوئے، فالج ہوا، 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت نے انہیں استادانہ صلاحیتیں دی تھیں، تو جگر مراد آبادی، سیماب اکبر آبادی، احسن مہروی اور اقبال لازوال جیسے شاگرد اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ تو آج اقبال لازوال کے تحت جو ہے داغ دہلوی جو ہے وہ ہماری مجلس میں آ بیٹھے ہیں۔ داغ دہلوی کی جو ہے یادیں جو ہیں وہ ہمیں ستانے لگی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ جب کلیات اقبال کو کھولا تو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے استاد محترم داغ دہلوی کے لیے ایسی اعلیٰ پائے کی نظم لکھی
ان کے انتقال پر ملال پر کہ دل میں جو ہے وہ نرمی، محبت اور نہ جانے کیا کیا جذبات پیدا ہوئے۔ اقبال نے اپنے استاد محترم داغ دہلوی کے لیے جو نظم لکھی ان کے انتقال پر، اور جس انداز میں انہیں خراج تحسین ادا کیا ہے، اور اس وقت اس دور میں اپنے ہم عصر ہم نوا ساتھیوں کو یاد کیا ہے، اپنی مثال آپ ہے۔ محترم اقبال نے حضرت داغ پر جو نظم لکھی ہے اسے آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمیں، عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمیں، مہدی مجروح ہے شہر خموشاں کا مکیں، توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، توڑ ڈالی موت نے غربت میں مینائے امیر، چشم محفل میں ہے اب تک کیف صحبائے امیر، آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، آج لیکن ہم نوا سارا چمن ماتم میں ہے، شمع روشن بجھ گئی بزم سخن ماتم میں ہے، بلبلے دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، بلبلے دلی نے باندھا اس چمن میں آشیاں، ہم نوا ہیں سب انادل باغ ہستی کے جہاں، چل بسا داغاہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے، اب کہاں وہ باکپن وہ شوخی طرز بیاں، اب کہاں وہ باکپن وہ شوخی طرز بیاں، آگ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، لیلائے مانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، ہر دل میں ہے، لیلائے مانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے، اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالائے بلبل کا راز، تھی حقیقت میں نہ غفلت فکر کی پرواز میں، تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز میں، آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں، اور دکھلائیں گے معنی اور دکھلائیں گے مضمون کی ہمیں باریکیاں، اپنے فکر نقطہ آرا کی فلک پیمائیاں، تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، تلخی دوراں کے نقشے کھینچ کر رلوائیں گے، یا تخیل کی نئی دنیا ہمیں دکھلائیں گے، اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اعجاز بھی، اٹھیں گے آزر ہزاروں شیر کے بت خانے سے، میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، اٹھیں گے آزر ہزاروں شیر کے بت خانے سے، میں پلائیں گے نئے ساقی نئے پیمانے سے، لکھی جائیں گی کتابیں دل کی تفسیریں بہت، لکھی جائیں گی کتابیں دل کی تفسیریں بہت،
ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہوں گی اے خواب جوانی تیری تعبیریں بہت، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن مارے گا دل پر تیر کون، اشک کے دانے زمین شیر میں بوتا ہوں میں، اشک کے دانے زمین شیر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی داغ کو روتا ہوں میں، اے جہاں آباد اے سرمایہ بزم سخن، اے جہاں آباد اے سرمایہ بزم سخن، ہو گیا پھر آج پامال خزاں تیرا چمن، وہ گلے رنگیں تیرا رخصت ہوا وہ گلے رنگیں تیرا رخصت مثال بو ہوا، آہ خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا، وہ گلے رنگیں تیرا رخصت مثال بو ہوا، آہ خالی داغ سے کاشانہ اردو ہوا، تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ مہ کامل ہوا پنہاں دکن کی خاک میں، اٹھ گئے ساقی جو تھے خالی، اٹھ گئے ساقی جو تھے میں خانہ خالی رہ گیا، اٹھ گئے ساقی جو تھے میں خانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم دہلی ایک حالی رہ گیا، آرزو کو خون رلواتی، آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل، کھل نہیں سکتی شکایت کے لیے لیکن زباں، ہے خزاں کا رنگ بھی وجہ قیام گلستاں، ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر، بوئے گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر۔ تو یہ اقبال لازوال نے حضرت داغ کے لیے جو ہے اپنے دل کے احساسات، اپنے دل کے جو ہے ارمان محبتیں ساری دنیا کے سامنے رکھی ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔